ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله وآلہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب، پڑھیے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل ہم نے آپ کے سامنے عقیدے کے متعلق چند باتیں سنانے کی سعادت حاصل کی تھی. آپ کو بتایا تھا عقیدے کی اہمیت کیا ہے، عقیدہ کس کو بولتے ہیں، اور ایک مسلمان کا عقیدے کے متعلق کیا کیا جاننا ضروری ہے. اس کے متعلق ہم نے چند باتیں آپ کے گوش حوالے کی تھی. امید ہے کہ آپ تمام کو وہ باتیں ذہن نشین ہوگی، یاد ہوگی. آج انشاءاللہ ہم عقیدے کا سلسلہ شروع کریں گے. عقیدہ ویری امپورٹنٹ، بہت ضروری ہے. آپ کے عمل بعد میں پوچھے جائیں گے، نماز آپ کی بعد میں پوچھی جائے گی، روزہ آپ کا بعد میں پوچھا جائے گا، زکوٰۃ بعد میں پوچھی جائے گی، دیے یا نہیں دیے، حج آپ نے ادا کیا نہیں کیا، یہ آپ سے بعد میں سوال ہوگا. پہلے عقیدے کا سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، دین اسلام کے متعلق، اس کے عقیدے کے متعلق سوال ہوگا، اور پھر ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے متعلق آپ سے سوال ہوگا. تو عقیدے کا سوال پہلے ہوگا اور اعمال کا سوال بعد میں ہوگا. تو جو پہلے سوال ہوگا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. پہلا سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، جو پہلے سوالات ہوتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. اگر آپ پہلے سوال کا ہی جواب نہیں دیے تو دوسرے سوال تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ راستہ پہلے سے دوسری کی طرف آتا ہے، دوسرے سے تیسری کی طرف. اگر آپ پہلی سیڑھی نہیں چڑھ کر کے دوسرے پہ پاؤں رکھنا چاہیں آپ نہیں رکھ سکتے، مشکل ہے. تو پہلا درجہ آپ کے لیے ضروری ہے. پہلے درجے پر آپ چلے جائیں گے تو دوسرے درجے کے لیے راستے آپ کے لیے آسانی کے ساتھ کھل سکتے ہیں. تو آج سے ہم انشاءاللہ عقیدے کے بارے میں شروع. آج عقیدے کا بیان ہم سماعت کریں گے. عقائد کا بیان، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے عقیدے. پہلا عقیدہ کس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں. کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی توحید و کمالات. اب خدا تعالیٰ کی توحید اور کمالات کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اللہ عز و جل ایک ہے، یقیناً اللہ ایک ہے. اللہ دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، چار نہیں ہے، ہر کسی کو معلوم ہے. اس کی دلائل بے شمار ہیں، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور عقلی اعتبار سے تو بے شمار ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے. اور اس کے علاوہ احادیث میں بے شمار ہے. جیسے ایک انسان کو مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، تو وہ کلمہ حدیث سے ثابت ہے، اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی. اسی طرح عقلی اعتبار سے اگر دو خدا ہوتے تو ایک خدا چاہتا کہ آج بارش ہو اور ایک خدا چاہتا کہ آج بارش نہ ہو، تو اس طریقے سے دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا. تو اب نظام دنیا برابر چل رہی ہے، بارش کے وقت بارش ہو رہی ہے، دھوپ نکلتے وقت دھوپ ہی نکلی ہوئی ہے. تو یہ نظام دنیا برابر چل رہی ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس دنیا کا نظام چلانے والا بھی ایک ہی ہے، اسی لیے نظام برابری سے چل رہا ہے اسی کی مرضی سے. تو یقیناً اللہ ایک ہے. اللہ کیا ہے؟ پاک ہے. یقیناً اللہ پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، بے مثل ہے، یعنی اس کی مثال نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. وہ بے عیب ہے، ہر عیب سے وہ پاک ہے. ہر کمال و خوبی کا وہ جامع ہے، ہر کمال و خوبی کا وہ جامع، یعنی جتنے کمالات ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، اس کا جامع اللہ تعالیٰ ہے. اور کوئی کسی بات میں نہ اس کا شریک، نہ برابر، نہ اس سے بڑھ کر ہے. یعنی کوئی بھی کسی بھی بات میں اس کے برابر نہیں ہے. وہ ماں اپنی صفات کمالیہ کے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یعنی اس کی ذات اور اس کے صفات ہمیشہ سے ہیں اور
ہمیشہ رہیں گے، تو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ کسی کی ذات ہمیشہ سے نہیں ہے اور نہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہمیشگی صرف اسی کی ذات و صفات کے لیے ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے پہلے نہ تھا، جب اس نے پیدا کیا تو وہ ہوا۔ وہ اپنے آپ ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یعنی وہ خود سے ہے، اس کو کسی نے جنم نہیں دیا، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کی کوئی بیوی، نہ رشتہ دار، سب سے بے نیاز ہے۔ اگر رشتہ داری ہوتی تو اگر بیٹا ہوتا تو باپ کے حقوق کا محتاج ہوتا، باپ کے حقوق ادا کرنے پڑتے، اگر باپ ہوتا تو اولاد کی ذمہ داریاں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے بھی پاک ہے، بے مثل و بے مثال ہے، اور ہر چیز سے وہ بے نیاز ہے۔ وہ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے۔ روزی دینا، مارنا، جلانا اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ روزی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، سب اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ سب کا مالک ہے، جو چاہے کرے، وہ سب کا مالک ہے، جو چاہے کرے۔ اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ کیوں، کوئی اس کے حکم میں دم نہیں مار سکتا۔ بغیر اس کے چاہے ذرہ نہیں ہل سکتا، اس کے بغیر چاہے کہ دنیا کا ایک پتا ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ وہ ہر کھلی چھپی ہونی انہونی کو جانتا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا جو ہو چکا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ دنیا جہان سارے عالم کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب اسی نے پیدا کی ہے، اور سب اس کے بندے ہیں۔ وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان، رحم کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد پر جتنے مہربان، رحم کرنے والے ہیں، اس سے کروڑوں درجے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، رحم کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بغیر اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ یعنی وہ رحم کرنے والا، مہربان بھی ہے، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، مگر اس کی پکڑ بھی نہایت سخت ہے، جو اس کے بغیر چھڑائے کے نہیں چھوٹ سکتا۔ تو اس سے ڈرنا بھی چاہیے۔ عزت ذلت اسی کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ مال و دولت اسی کے قبضے میں ہے، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فقیر کرے۔ اب یہاں ایک بات آپ کو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہاں آپ نے کئی ایک باتیں سنی ہوگی، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، اسی کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تو چند لوگ ان مسائل کو، ان عقائد کو پڑھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے تو یہ عقائد ہے، اللہ کے بارے میں یہ عقائد رکھنا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ مت رکھو کہ وہ روزی دیتے ہیں، وہ مارتے ہیں، وہ جلاتے ہیں، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، ان کے پاس جانے سے عزتیں بڑھتی ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، یقیناً شرک ہے۔ یقیناً اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کو زندہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی زندہ کر دیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، ابھی رکیے، ابھی آگے کی ایک بات سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ جو مار رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو جلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو عزت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو مال دے رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ خود سے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ خود سے کر رہا ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے تعاون نہیں کر رہا، کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا، وہ اللہ تعالیٰ خود سے کر رہا ہے۔ جسے چاہتا ہے موت دے دیتا ہے، جسے چاہے عزت دے دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں بندہ جو ہے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے خود سے، تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ خود سے وہ کسی کو روزی دے دیتا ہے، یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ لیکن
اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ خود سے تو کچھ نہیں کرتا لیکن وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر کوئی شک نہیں رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی ذات سے کرتا ہے، خود سے کرتا ہے۔ اور انبیاء اکرام، رسولان اعظام، اولیاء اکرام اور صالحین لوگ جو کرامات اور معجزات دکھاتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہوا میں اڑ جاتے ہیں، پرندوں کو زندہ کر کے دکھا دیتے ہیں، یہ انبیاء، اولیاء اور صالحین یہ سب خود سے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مدد کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ تو ایسا عقیدہ رکھنا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے کر رہے ہیں، تو ہم ایسا ماننے سے مشرک نہیں ہوں گے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ خود سے کر رہے ہیں، ان کی طاقت ہے، وہ خود کر رہے ہیں اپنی مرضی سے، تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ عقیدہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قال بلا ولكن ليطمئن قلبی، کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، جب ابراہیم نے کہا اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، مجھے بتا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ تیرا رب مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ یقیناً مجھے یقین ہے لیکن دل کے اطمینان کے لیے تجھ سے سوال کر رہا ہوں، تطمئن قلبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا؟ ابراہیم تم مردوں کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تم مختلف پرندوں کو جمع کرو اور ان کے ٹکڑے کرو اور ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر رکھو، پہاڑوں کے اوپر رکھو اور ایک جگہ کھڑے ہو کر ان پرندوں کو آواز دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایسے ہی کیا، اور دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت، ان کا قیمہ کر کر کے ان کے سارے گوشت مکس کر دیے اور گوشت کے ٹکڑے وہ پہاڑوں پر ڈال کر کے پرندوں کے نام لے کے پکارتے ہیں، تو اس کا گوشت ادھر سے اڑ کے ایک جسم ہو کر کے وہ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، لیکن یہاں حضرت ابراہیم بظاہر آواز دے رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم کی آواز سن کے وہ مردے پرندے زندہ ہو کے آ رہے ہیں۔ تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہاں پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو نہیں زندہ کیا، اللہ نے زندہ کیا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، نہیں، دونوں باتیں غلط ہوگی۔ پھر بولنے والا بولے کیا؟ بولنے والا یہی بولے گا کہ یہاں بظاہر ابراہیم نے مردوں کو زندہ کیا اور یقیناً ابراہیم نے مردوں کو زندہ کیا، لیکن حقیقی طور پر اللہ کی مدد سے ابراہیم نے مردوں کو زندہ کیا۔ تو اس طریقے کا عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو وہ ہر چیز میں ذاتی اعتبار سے مالک ہوتا ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، لیکن اس کے نبی اور اس کے رسول اور اس کے فرشتے اور اسی طرح اولیاء کرام یہ سب کچھ جو مدد کرتے ہیں دوسروں کی، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے کرتے ہیں۔ ہدایت و گمراہی کس کی طرف سے ہے؟ ہدایت و گمراہی اسی کی طرف سے ہے، یعنی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی منشا تو یہی ہے، اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ دنیا کے سارے انسان وہ ہدایت کے راستے پہ ہو، وہ جنتی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جابر نہیں ہے، ظلم کرنے والا، جبر کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ہدایت والا راستہ بھی بتا دیا، گمراہی والا راستہ بھی بتا دیا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ نہیں ہدایت پہ چلنا ہے اور ہدایت پہ چلو، اور اللہ سب کو ہدایت دیتا تو سب ہدایت پہ چلتے، تو کسی کے دل میں دماغ میں یہ فہم اور گمان، یہ ان کے فہم میں یہ بات آتی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں باندھ دیا، جکڑ دیا کہ اب کرنا ہے تو یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے، تو یہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ جابر ہو جاتا معاذ اللہ، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دو راستے بتا دیے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ تو ان دونوں میں سے جو راستہ تم اختیار کرنا چاہتے ہو وہ تمہاری مرضی ہے۔ اگر تم ہدایت کے راستے پہ جانا چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے ہدایت دیں گے، تم گمراہی پہ جانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے گمراہی ہے۔ لیکن یاد رکھو ہدایت پر
پر چلو گے، ہدایت کے راستے پر چلو گے تو جنت ہے، گمراہی کے راستے پہ چلو گے تو جہنم ہے۔ تو ہدایت و گمراہی اسی کی طرف سے، جسے چاہے ایمان نصیب ہو، جسے چاہے کفر میں مبتلا ہو، وہ جو کرتا ہے حکمت ہے، وہ جو کرتا ہے حکمت ہے۔ کہیں زلزلہ آیا تو کہیں طوفان آیا، کہیں کچھ بھی نہیں ہوا، کہیں دھوپ نکلی، کہیں بارش ہوئی، تو لوگ کہتے ہیں ارے ایسا کیوں ہوا، وہاں ایسا کہیں کو ہو گیا ایسا۔ اس کے ہر کام میں حکمت ہے، حکمت ہے اور انصاف ہے۔ مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا، کافروں پر دوزخ میں عذاب کرے گا، اس کا ہر کام حکمت ہے۔ بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی نعمتیں، اس کے احسان بے انتہا ہے۔ ہمارے سر سے لے کر پیر تک جتنے بال ہیں اس سے کروڑوں اللہ تعالیٰ کے ہم پر احسانات ہیں۔ ہاں، اس کی نعمتیں، اس کے احسان بے انتہا ہیں۔ وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق جو عقائد ہم نے سنے ہیں ان عقائد کو یاد رکھنے اور اس پر قائم رہنے اور اس پر استقامت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم کو سعادت سے مشرف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ۔